حدیث پاک میں آتا ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، تو ہم کو دعا پر یقین رہنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کو سب سے بڑی چیز دی ہے دعا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ہماری رات میں آنکھ کھلی، یعنی آدھی رات میں 3 بجے 4 بجے جب بھی ہماری آنکھ کھلی تو ہم اللہ سے دعا کریں گے، چوتھا کلمہ پڑھیں گے، جتنا ہم کو درود شریف آتی وہ پڑھیں گے، اللہ کی بڑائی بیان کریں گے، اور پھر جو چاہے ہم اللہ سے مانگیں گے۔ اتنا آسان ہے، ہم کو اللہ سے لینے والی چیزیں بہت ساری اللہ نے دنیا میں سکھائی ہے، ہمارے نبی کو بھیجا ہے، اور ہم کو کس طرح سے دعا مانگنا ہے وہ بتایا ہے ہمارے نبی نے، اور کب قبول ہوئیں گی وہ بھی ہمارے نبی نے بتائے ہیں، ہے نا۔ اور اللہ مانگنے والے کو پسند فرماتے ہیں، یہ کوئی دنیا کے انسان نہیں ہے، اللہ ہے وہ اللہ، جو کہ اللہ کو مانگنے سے بہت پسند آتا ہے۔ اللہ سے مانگو لیکن دل میں اخلاص اور یقین رہے کہ اللہ ہی دینے والا ہے، دوسرا مجھے کوئی نہیں دینے والا ہے۔ اگر ہم یہ دل میں دھیان رکھتے ہوئے اللہ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضرور ضرور قبول کرے گا۔ کیسا ہے؟ ہم کنجوسی کرتے ہیں، جس طرح سے ہمارا دل چھوٹا ہے اور جتنا ہمارا ہاتھ چھوٹا ہے، جتنی ہماری سوچ چھوٹی ہے، اتنا ہی ہم مانگتے ہیں۔ اصل میں تو ہم چھوٹے دل والے ہیں، چھوٹے لفظ والے ہیں، ہم ہی اللہ سے کھل کے نہیں مانگتے۔ زبان سے مانگیں گے لیکن دل میں کوئی اور ہوگا، دماغ میں کوئی اور ہوگا، یہ نہیں چلے گا، یہ تھوڑا بھی نہیں چلے گا۔ اگر ہم کسی کو فون لگا رہے ہیں، اگر ایک نمبر بھی اگر اس میں سے غلط ہو گیا، فون تو نہیں لگتا نا، فون تو لگتا ہی نہیں۔ اسی طرح سے ہم بھی اللہ کو رائٹ، یعنی دل میں اور دماغ میں اور ہمارے پورے ذہن میں اللہ رہے، اور یہ یقین رہے کہ میرا اللہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو آخر میں، لیکن دعا ہماری ضرور قبول ہوگی، یہ ہم کو یقین رکھنا ہوگا۔ تو یہ ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا قسمت بھی بدل دیتی ہے نا، دعا موت کو ٹال سکتی ہے۔ یہ اتنا بڑا اللہ نے ہتھیار دیا ہے ہمارے پاس، دعا۔ دعا سے کہتے ہیں کہ ہر ایک چیز مانگ سکتے ہیں ہم دعا سے، ہے نا۔ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے، پہلا سجدہ کریں گے، پھر دوسرے سجدے کے درمیان میں ہم اٹھنے سے پہلے اللہ سے خوب دعا مانگیں گے، اصل نماز میں بھی مانگیں گے، نفل نماز میں۔ پھر اس کے بعد دعا مانگنے کے بعد پھر دوسرا بھی سجدہ کریں گے اور خوب اللہ سے مانگیں گے۔ سجدے میں اللہ کو سر جھکے ہوا بہت پسند ہے، ہمیشہ اللہ کو سر جھکے ہوا پسند ہے، جھکے ہوئے انسان پسند ہے اللہ کو، ہے نا۔ اسی لیے ہم جھکنے والے بنیں گے اللہ کے آگے، پاک صاف کپڑے، پاک صاف جگہ، جائے نماز لے کر اچھی طرح سے قبلے رخ ہو کر اللہ سے دعا مانگیں گے، بیٹھیں گے، پہلے اللہ کی خوب بڑائی بیان کریں گے، پھر درود شریف پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد مانگیں گے۔ رونا آتا نہیں ہے تو رونے کی شکل کریں گے، لیکن رو رو کے مانگیں گے، دل سے مانگیں گے، لیکن اللہ سے مانگیں گے۔ اللہ سے مانگو، دیکھو اتنا فائدہ ہوگا، دکھائی تو دے گی ہماری آدھی روٹی، لیکن اس میں اتنا سکون ہوگا، دکھائی دے گی آدھی روٹی، دکھائی دے گا چھوٹا گھر، دکھائی دے گا سمپل طریقہ جینے کا، لیکن بہت سکون رہے گا دل کو، دماغ کو، نور، یعنی ہم ہمیشہ خوش رہے گے۔ تو صرف دعا مانگے اور کثرت سے دعا مانگے، کنجوسی نہ کرے، تہجد میں دعا مانگے انشاءاللہ، ہے نا۔ اور میری جو بات سنے گا اور جو بھی میری بات سن رہا ہے وہ میرے کو بھی دعا میں یاد رکھے، لیکن دعا کثرت سے کرے، دعا میں کنجوسی تھوڑی بھی نہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سفر میں ہر جگہ دعا کریں گے، ہے نا۔ انشاءاللہ آپ سب میرے نا اس بات کو اگر سنیں گے نا تو مجھے بھی دعا میں یاد رکھو، نہ جانے اللہ تعالیٰ کس کی دعا قبول کرے گا، پتہ نہیں اللہ کو کون بندہ پسند ہے، ہاں۔ اسی لیے سارے کائنات کے لیے دعا مانگو، اور اللہ تعالیٰ سارے امت کو جنت نصیب کرے، آمین۔ میری یہ دعا ہے، سارے امت کو جنت نصیب کرے اور سب جنت میں ہم دکھائی دے، اللہ ہم سے راضی رہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں، ہمارا یہی مقصد ہے اور ہمارا یہی کامیابی ہے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ کثرت سے دعا کریں گے، ہم سب دعا کریں گے، دعاؤں میں کنجوسی نہیں کریں گے۔ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی ضرور پڑھیں، ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔